بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج 16 جون 2021 کی اس ویڈیو نمبر 5 یا لیکچر نمبر 5 میں آپ کے لیے جو عنوان لے کر آئی ہوں وہ ہے سبق خیبر پختونخوا کی تفہیم اور الفاظ متضاد۔ یہ دونوں سوالات جون ٹاسک سے لیے گئے ہیں، لیکن الفاظ متضاد کروانے سے پہلے میں آپ کو متضاد کی تعریف کرواؤں گی۔ سبق خیبر پختونخوا کی تفہیم سوال نمبر 1 کے طور پر آپ کے جون ٹاسک میں شامل ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جون ٹاسک آسانی سے کر سکیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے عنوان تفہیم کی طرف۔ بیٹا یہ تفہیم کا پیراگراف آپ کو جون ٹاسک میں دیا گیا ہے، اور اس سے متعلق جو سوالات ہیں اس کے جوابات بھی اسی پیراگراف میں ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو سب سے پہلے سوال نمبر 1 کا جواب بتاتی چلوں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں کون کون سے تاریخی اثاثے ہیں؟ اثاثے کہتے ہیں کسی قومی سرمایہ کو یا حصے کو جو مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں پیراگراف کے دوسری ہی لائن میں۔ صوبہ خیبر پختونخوا تاریخی لحاظ سے اہم اور کئی تہذیبوں کا امین ہے۔ مانسہرہ میں اشوک اعظم کے کتبے، تخت بھائی میں بدھ مت کے کنڈرات اور سکندر اعظم کے زمانے کے آثار اب تک محفوظ ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب دوبارہ بتاتی ہوں۔ صوبہ خیبر پختونخوا تاریخی لحاظ سے اہم اور کئی تہذیبوں کا امین ہے۔ مانسہرہ میں اشوک اعظم کے کتبے، تخت بھائی میں بدھ مت کے کنڈرات اور سکندر اعظم کے زمانے کے آثار اب تک محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا سوال نمبر 1 کا جواب۔ سوال نمبر 2 ہے NWFP کس کا مخفف ہے؟ تو یہ میں نے اس کے سامنے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں، NWFP کا مخفف ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اور پھر یا آپ اس کے آگے یہ بھی لکھ سکتے ہیں NWFP مخفف ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اور اس کا مطلب ہے شمال مغربی سرحدی صوبہ۔ یا آپ بریکٹ میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں NWFP کا مخفف ہے NWFP مخفف ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی سرحدی صوبہ۔ ٹھیک ہے، پھر اگلا سوال ہے ہمارے پاس کھنڈرات اور آثار کے واحد لکھیں۔ تو کھنڈرات کا جو واحد ہے وہ ہے کھنڈر، اور آثار کا واحد ہے اثر۔ سوال نمبر 4 ہے صوبہ خیبر پختونخوا کا پرانا نام کیا تھا؟ اس کا جواب بھی اسی پیراگراف میں ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا، سوال میں ہی آپ کو جواب مل جائے گا، صوبہ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا پرانا نام کیا تھا؟ صوبہ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال ہے تاریخی اور محفوظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ 2 لفظ ہیں اور اس کے جملے بنانے ہیں۔ اس کے جملے میں نے آپ کے لیے جو بنائے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی چلوں۔ پہلا لفظ ہے تاریخی۔ اس کا جملہ ہوگا اسلامیہ کالج پشاور تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہے، یا اسلامیہ کالج پشاور تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ محفوظ، دوسرا لفظ ہے محفوظ۔ علی خوفناک حادثے میں معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ علی خوفناک حادثے میں معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جون کا جو ٹاسک تھا ہمارا خیبر پختونخوا کی تفہیم، اس کا کام ہو چکا ہے۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہے متضاد، الفاظ متضاد۔ لیکن الفاظ متضاد سے پہلے میں الفاظ متضاد کی تعریف بتاؤں گی۔ وہ الفاظ جو الٹ معنی رکھتے ہوں اسے متضاد کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو الٹ معنی رکھتے ہوں اسے متضاد کہتے ہیں۔ امثال: روشن، تاریک، زمین، آسمان، دن، رات۔ عالم، عالم کا مطلب ہے جس کے پاس علم ہو۔ اس کا متضاد ہے جاہل، جس کے پاس علم نہ ہو۔ سیاہ، کالا، سفید، سفید۔ اب سوال
اب جون ٹاسک 2021 کا سوال نمبر 6، درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا جملہ ہے خط کشیدہ کا خط کہتے ہیں اردو میں ایک لکیر کو، کشید کا مطلب کھینچی ہوئی۔ یہاں پر کچھ الفاظ ایسے ہیں ان جملوں میں جس کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے، ہم نے ان لفظوں کے متضاد بنانے ہیں۔ پہلا جملہ ہے میرا بھائی بہادر ہے۔ اب بہادر خط کشید ہے، بہادر کی متضاد کیا ہوگی؟ بزدل۔ دوسرا جملہ ہے اسلامیہ کالج پشاور کا اہم اور تاریخی تعلیمی ادارہ ہے، اہم کے متضاد کیا ہوں گے؟ غیر اہم۔ صوبے خیبر پختونخوا کی آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پشتو ہے، اکثریت کہتے ہیں زیادہ تعداد کو، بڑی تعداد کو، اور اس کا متضاد ہے اقلیت، اقلیت کا مطلب ہے کم تعداد، چھوٹا گروپ۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں جیسے سکھ، ہندو، عیسائی، وہ سب کیا ہیں؟ وہ اقلیتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پڑوسی ملک بھارت کی مثال لے لیں تو وہاں پر مسلمان جو ہے وہ پھر اقلیت میں ہیں، ان کی پھر وہاں پہ اقلیت ہے کیونکہ وہ کم تعداد میں ہے، اور سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ ہندوؤں کی۔ اب ہے جملہ، چوتھا جملہ ہے وادی کاغان کا درجہ حرارت سردیوں میں -10 درجے سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ وادی کاغان جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے اور وہاں کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں -10 درجے سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ منفی کا مطلب ہے کسی چیز کی تعداد کم ہو جانا، گھٹ جانا۔ اس کا متضاد ہے مثبت، مثبت کا مطلب ہے کسی چیز کی تعداد میں اضافہ کرنا، اضافہ ہو جانا، پلس ہو جانا، پازیٹیو ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح سے ہم میتھس میں کرتے ہیں، ریاضی میں، کہ کسی چیز کی تعداد اگر ہم نے نکالنی ہو تو اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں، منفی کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنا ہو، بڑھانا ہو اس کی تعداد کو، تو ہم اس میں پلس کر دیتے ہیں، مثبت کر دیتے ہیں۔ پانچواں جملہ ہے چترال کے لوگ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ خوبصورت یعنی اچھی رنگ و صورت رکھنے والا، بدصورت یعنی بری صورت رکھنے والا، خوبصورتی، بدصورتی۔ پھر اس کے بعد ہے آج موسم بہت گرم ہے، آج موسم بہت گرم ہے، تو اس کی ضد کیا ہے؟ سرد ہے، موسم ٹھنڈا ہے یعنی سرد ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو میں نے ایک دوسرے اس میں بھی لکھا ہے پیج کی صورت میں، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آسانی ہوگی متضاد بنانے میں اور جاننے میں۔ جیسے ہے بہادر، بزدل، اہم، غیر اہم، اکثریت، اقلیت، منفی، مثبت، خوبصورتی، بدصورتی، گرم، سرد۔ بچے امید کرتی ہوں کہ آج کے ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو جون کے ٹاسک میں بہت مدد ملے گی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔